محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے قیامت کی کچھ نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور اسی لیے ایک مسلمان جب تک مومن نہیں ہے، جب تک اس کے دل کے اندر قیامت کے تعلق سے کوئی فکر لاحق نہ ہو، کوئی غور و فکر نہ ہو، اسی لیے ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آنی ہے، میدان محشر برپا ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے انسانوں کو اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا اللہ رب العالمین کے ہاں فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ غور طلب بات بتلائی ہے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا تعلق جوڑا ہے، اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ بالیوم الآخر بھی جوڑا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، حقیقت میں وہی شخص مومن ہے، حقیقت میں وہی شخص ایمان والا ہے جس کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہو اور جس کا ایمان آخرت کے دن پر ہو، وہی حقیقت میں مومن ہے۔ اور خلاصہ کلام یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اگر انسان التوحید کا ماننے والا ہے، اگر انسان قولوا لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، انسان اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہے، اگر انسان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی قیامت کو لے کر کے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو وہ شخص حقیقت میں مومن نہیں ہے، کیونکہ ایسے شخص کی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی کہ جو شخص اللہ پر تو یقین رکھے اور آخرت کے دن پر اس کا کوئی یقین نہیں ہے، آخرت کے دن کو لے کر کے اس کے دل اور دماغ میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کے درمیان ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر بھی یقین ہو اور آخرت کے دن پر بھی یقین ہو، تب جا کے ہم حقیقی معنوں میں مومن کہلائیں گے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر انسان ذرا غور کر لے ان 2 آیتوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی، اور دہشت کا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ہر عورت، خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ایک عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، اور دیکھو گے تم لوگوں کو نشے میں، وما ہم بسکارا، کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں لیکن وہ حقیقت کا نشہ نہیں ہوگا، لوگ نشے کی حالت میں ہوئیں گے، یہ دہشت کا، خوف کا عالم ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن حقیقت میں وہ عذاب اللہ رب العالمین کا بڑا سخت ہوگا، حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت شدید ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہوئیں گے، جھوم رہے ہوئیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان نشے کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ خلاصہ رکھ دیا ہے کہ وہ نشہ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر انسان کوئی نشہ آور چیز کر لیتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں ایسے گھومتا ہے کہ اس کا ہوش و حواس کام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ خلاصہ بتلایا ہے کہ وہ نشہ جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی دہشت، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا کہ اس ڈر کی وجہ سے
انسان کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اس طریقے سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ اور یہاں پر ایک مثال یہ بھی بیان فرمائی کہ عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر دیکھیے ہر ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ہر ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جب تک بچہ کو دودھ نہ پلا دے نہ تو ماں کو قرار آتا ہے نہ ہی بچے کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی کہ اس دن ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرنے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور اپنے حمل کو عورت ساقط کر دے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اور آج میں آپ سے ایک سوال اور یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ایک مسلمان سے پوچھا جائے کیا تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کیا قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے، ہر شخص کہے گا کہ ہاں ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے، میدان محشر کا سامنا کرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، ہر انسان کا یہ ایمان ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کڑوی بھی لگ سکتی ہے کہ ایک انسان جہاں یہ ایمان رکھتا ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو انسان قیامت کو جھٹلا رہا ہے۔ انسان قیامت کو جھٹلا رہا ہے کس طریقے سے کہ انسان کے دل کے اندر یہ تو خیال ہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، لیکن زندگی اپنی منمانی طریقے سے گزر رہی ہے۔ انسان اپنی زبان کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہا ہے، انسان اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے جس زبان سے ذکر و اذکار کرتا ہے، انسان اپنے دل کے اندر لوگوں کی طرف سے غلط خیالات رکھتا ہے، انسان دنیا کے اندر شیطان کے نقش قدموں کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، لیکن حقیقت میں انسان آخرت کی ڈر کا کوئی خوف نہیں ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر ڈر ہوتا، خوف ہوتا تو انسان اپنی منمانی طریقے سے زندگی نہیں گزارتا بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے کو اختیار کرتا۔ تو آئیے اپنے موضوع کو آگر لے کر چلتے ہیں۔ قیامت کب برپا ہوگی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کس وقت آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اس سور کی پھونکنے کی وجہ سے من فی السماوات ومن فی الارض، جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ آسمان پر اڑنے والی ہوں چاہے دنیا پر رہنے والے انسان ہو، سب کے سب گر کر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ومن فی الارض، مر ہی نہیں جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے، وجود ہی ان کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک انسان مرتا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو انسان کی جو باڈی ہے مرنے کے بعد وہ زمین کے اندر مسمار ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مل جائے گی، انسان کا پورا جسم ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف ایک ہڈی بجے گی جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، جس کو عربی کے اندر عصب الذنب کہا جاتا ہے۔ صرف اور صرف عصب الذنب جو ہڈی ہے، ایک ہڈی ریڑھ کی ہڈی باقی رہے گی، باقی پورا کا پورا جسم مٹی میں مسمار ہو جائے، مٹی میں مل جائے گا۔ صرف اور صرف اس جسم سے انبیاء اکرام ہی محفوظ رہیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جس طریقے سے قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے ان کے لیے زمین حرام کر دی گئی ہے، زمین ان کی باڈی قبر کے اندر نہیں گلے گی، جس طریقے سے ان کو دفنایا گیا ہے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کیسی باڈی ہو، لیکن محفوظ ان کی باڈی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انبیاء اکراموں کے لیے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے، ان کی باڈی نہیں گلے گی، ان کی باڈی مٹی میں نہیں ملے گی، لیکن ہم انسانوں کی، ہم لوگوں کی کل قیامت کے ہم لوگوں کی مرنے کے بعد اس زمین میں مٹی مل جائے گی، صرف اور صرف ایک عصب الذنب جو ہڈی ہے صرف وہی بچے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی بارش کا نزول فرمائے گا، اللہ رب العالمین اپنی برسات برسائے گا، اور وہ بارش کی بوندیں جب اس ہڈی کے اوپر گریں گی، عصب الذنب کے اوپر جو بارش کی بوندیں گریں گی، جس طریقے سے ایک قطرہ اللہ رب العالمین پانی کا دنیا کے اندر گراتا ہے، کوئی درخت
اگتا ہے جیسے کسی بیج کے اوپر پانی گرے اور وہ درخت اگ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس ہڈی پر جب پانی کے قطرے گریں گے، اللہ جب بارش کا نزول فرمائے گا، تب جس طریقے سے انسان کا جو جسم مٹی میں مل گیا تھا وہ دوبارہ سے انسان کا جسم گروتھ کرنے لگے گا، ملنے لگے گا، اس کے جو بھی جسم کے پارٹ تھے دوبارہ سے مکمل ہونے لگیں گے، پھر اسی طریقے سے انسان ایک مکمل انسان بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین جب برسات نازل کر دے گا، جتنے بھی لوگوں کی باڈیاں مٹی میں مل چکی تھیں دوبارہ سے اس کی باڈیاں اسی جگہ پر آ جائیں گی، پھر انسان مکمل انسان بن جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام کی تمام لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، تمام کی تمام لوگ قبروں سے نکل جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے قبر سے کون نکلے گا؟ سب سے پہلے قبر کس کی پھٹے گی؟ سب سے پہلے قبر سے کون نکالا جائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکالے جائیں گے۔ قبر سے سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نکالے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد تمام کی تمام لوگ قبروں سے نکل کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، تمام کے تمام لوگ نکل کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور وہ عالم ایسا عالم ہوگا کہ جس طریقے سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا بالکل ننگا، جس طریقے سے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، جسم پر کوئی لباس نام کی چیز نہیں تھی، اسی طریقے سے انسان میدان محشر میں لباس نام کی چیز نہیں ہوگی، بالکل سر ننگے کی حالت میں انسان میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ جب جسم پر لباس نام کی چیز نہیں ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں اللہ کے نبی سے کیا بیان کرتی ہیں؟ اے اللہ کے نبی، جب لوگ میدان محشر کی طرف میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، لوگوں کے جسم پر لباس نام کی چیز نہیں ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اس وقت تو بہت شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا دماغ دیکھیے کہاں جا رہا ہے۔ اور آج اس بات کو یہاں پر ایک مثال کے طور پر سمجھاؤں، اللہ کے نبی کا دماغ کہاں جا رہا ہے اور آج کے حالات دیکھ لیجئے کہ آج کے وقت میں جتنی زیادہ کوئی لڑکی ننگی گھومے گی، جتنی زیادہ چست لباس، جتنا پتلا لباس پہنے گی، اتنا ہی آج کے دور کے اندر ماڈل مانا جائے گا اور اتنا ہی آج کے دور میں ترقی یافتہ مانا جائے گا۔ یہ حالت اس امت کی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے کیا سوال کر رہی ہیں اور آج امت کی حالت کیا ہے وہ سوال دیکھیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بعد میں ان کو جواب دیا کہ اے عائشہ، اس وقت کا عالم تو اتنا عجیب و غریب ہوگا، اس وقت کا عالم تو معاملہ اس سے بالکل برعکس ہوگا۔ کوئی بھی انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ایک انسان کو دوسرا انسان دیکھے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت ہر شخص کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس وقت کا عالم تو یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے الگ طلب ہوگی، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے الگ طلب ہوگی۔ اس وقت تو یہ حال ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہمیں کوئی پریشانی پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، مصیبت آ جائے، ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے ہماری خیر خواہی کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ماں باپ بھی ہم سے دور بھاگیں گے۔ وہ عالم قیامت کا ہوگا، وہ میدان محشر کا عالم ہوگا، وہ میدان محشر کی یہ سختیاں ہوئیں گی کہ اس وقت کا عالم اتنا خوفناک ہوگا، اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر شخص چاہے گا کہ اللہ رب العالمین اب مجھ سے حساب و کتاب لے لے، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب تمام لوگوں کو جمع کر لے گا، پھر انبیاء اکرام علیہم السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، لباس پہنایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلا لباس کن کو پہنایا جائے گا میدان محشر میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا لباس پہنایا جائے گا، یعنی کپڑے حضرت انبیاء علیہم السلام کو پہنائے جائیں گے، جن میں سے سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد میدان محشر کی وہ سختی ہوگی کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی حالت اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ آج جو گرمی ہم سے ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جو آج ہم سے تھوڑی گرمی آ جائے ہم اپنے پنکھوں کا، اپنی اے سیوں کا، اپنے کولروں کا انتظام کر کے اپنی گرمی کو دور کر لیتے ہیں، لیکن آج جو سورج تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے، اس وقت کا عالم یہ ہوگا میدان محشر میں
کہ اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پہ نہیں بلکہ 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، کیا عالم ہوگا اس وقت۔ انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے کہ اللہ یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جلدی سے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے لے۔ لوگ اس سختی کے معاملات میں حد سے زیادہ سختی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین جلد سے جلد ہمارا حساب و کتاب لے لے، ہمارے حق میں شفاعت کر دیجئے۔ لوگ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی نفس کی فکر ہے، آج تو میرا رب ذوالجلال اتنے جاہو جلال میں ہے، اتنا جاہو جلال میں ہے کہ آج سے زیادہ رب العالمین کبھی غصے میں نہیں رہا ہے، آج مجھے اللہ رب العالمین کے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ ان لوگوں سے اپنا پلہ حضرت آدم علیہ السلام جھاڑ لیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ ذبیح اللہ کے پاس جائیں گے، تمام کی تمام نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، سب کہیں گے ہم نفسی نفسی، آج تو ہمیں اپنی نفس کی فکر ہے، آج رب العالمین بڑے جاہو جلال میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کریں گے، اجازت مانگیں گے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کو اجازت ملے گی، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایسی تعریف کریں گے، وہ تعریف کے جملے اللہ رب العالمین ہی اس وقت ان اللہ کے نبی کو سکھلائے گا، ایسی تعریف کریں گے، اتنا لمبا قیام کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے اللہ کے نبی سر اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو آپ سوال کیجئے، آپ کی ہر دعا قبول کی جائے گی، آپ کے سوالات کو جواب دیا جائے، آپ کی ہر دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور اللہ کے نبی کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہے گا للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہت ہے، آج میری بادشاہت ہے۔ کون ہے آئے جو دنیا کے اندر حکومتیں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، آج اپنی حکومت اور سلطنت دکھائے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک جملہ بھی بول سکے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا حساب و کتاب چالو کر دے گا، میزان لایا جائے گا، میزان لایا جائے گا، ترازو لائے جائیں گے اور وہ ترازو اس طریقے کا ہوگا کہ 2 پلے ہوئیں گے، 2 پلے میں ایک پلے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک ترازو میں اس کے دوسرے پلے میں گناہ کے انہوں نے جو کیے ہوئیں گے وہ رکھے جائیں گے، یعنی ایک پلے میں نیکیاں، دوسرے پلے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے۔ اور جس انسان نے دنیا کے اندر جتنی بھی عمر پائی ہوگی، ایک ایک منٹ کے اندر جو بھی اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا یا برے کام کیے ہوئیں گے، کرامن کاتبین نے جو کام اس کے نامہ اعمال نوٹ کیے ہوئیں گے، وہ تمام کے تمام اس کتاب میں درج اور اس نامہ اعمال میں درج ہوئیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کوئی ایک مارک شیٹ نہیں تھما دے گا انسانوں کو نامہ اعمال کی، جس طریقے سے ہم پوری سال اسکول میں رہ کر، کالج میں رہ کر جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک مارک شیٹ آ جاتی ہے ایک پتے کی، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت ہماری پوری کتاب تھما دے گا، پوری کی پوری بک ہوگی ہمارے ہاتھ میں، اور ایک ایسی کوئی بھی رائی کے برابر ایسا کوئی بھی گناہ ہم نے جو کیا ہوگا رات کی تاریکی میں چھپ کر، رات کی تنہائی میں، چاہے ہم نے کوئی نیک کام کیا ہوگا یا برا کام کیا ہوگا، اس کتاب کے اندر ہم دیکھ لیں گے۔ اس وقت ہر شخص دیکھ لے گا، اور جس شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ ہے میری کتاب، مجھے معلوم تھا میرا حساب ہوگا اور اللہ رب العالمین مجھے کامیاب کرے گا، خوشی ظاہر کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ جس انسان کے بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا وہ شخص جہنمی ہے، اور اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو
جب اس شخص کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا پھر حکم ملے گا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. یہ حالت ہوگی اس وقت کی, اور یہ میدان محشر کا وہ منظر ہوگا کہ اس وقت کی حالت آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کے کام نہیں آ پائے گا, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. تو اس دن کی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس دن جب ہمارے سامنے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئیں گے تو ہمیں اس دن کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ آج ہم دنیا کے اندر چاہے اکیلی رات کی تنہائی میں جو گناہ کر رہے ہیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ خوف اور یہ ڈر اجاگر ہو گیا تو سمجھ لو کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم تنہائیوں میں, رات کی تنہائیوں میں اور اکیلے میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہے ہیں, دنیا کے دامنے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ فلاں شخص دیکھ لے گا, میری عزت کا کیا عالم ہوگا, میری عزت چلی جائے گی, میں دنیا کے اندر بدنام ہو جاؤں گا. لیکن جو اللہ رب العالمین ہے ہمہ وقت ہمارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے. ہر شخص, اللہ رب العالمین ہر شخص کو دیکھ رہا ہے, اور ہر شخص کے ایک چاہے رائی کے برابر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے یا نیک کام کر رہا ہے, ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی نظریں اپنے بندوں پر ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے کرنا کہ آج انسان کے ہاتھ میں موبائل جیسی بیماریاں جو آ چکی ہیں, اتنے جو کل تک انسان گناہ کرنے کے لیے سوچا کرتا تھا, آج انسان جو گناہ سوچا کرتا تھا آج منٹوں میں کر جاتا ہے, سیکنڈوں میں کر جاتا ہے. اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا, اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج انسان اپنے نفسوں کی حفاظت نہیں کروا رہا ہے. ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف نکل چکا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے. رب العالمین جب ہم آخرت میں ہمارا حساب و کتاب ہو, رب العالمین ہمارا حساب و کتاب آخرت میں آسان فرمانا. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا استغفره ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ.